غافل پرندے کی سزا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ یا تو ذبح کر دیا جاتا ہے یا تو قید کر لیا جاتا ہے۔ جاننے کے لیے پورا ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کو اس غافل پرندے کی سزا معلوم ہو جائے، اور جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اسے بھی ایسے ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو بھی آپ پر مصیبت آئی ہے اللہ کا ذکر نہ کرنے اور اللہ کو یاد نہ کرنے کی سزا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کو بھی اس غافل پرندے کی سزا معلوم ہو جائے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر بھیجا۔ آپ نے قبول فرمایا، اسے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا، مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے۔ مجھے اس پر رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوتی ہے تو قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کھایا تھا، اللہ نے بھی مجھ پر رحم کھایا۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک ہماری سانس چلتے رہے گی اس وقت تک ہم یاد الہی کرتے رہیں گے، اور جس وقت ہم یاد الہی سے غافل ہوئیں گے تو ہر طرح کی دنیاوی اور آسمانی مصیبتیں ہم پر آتے رہے گی۔ اگر ویڈیو سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ ان پر بھی آنے والی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ یاد الہی اور ذکر الہی سے دور فرمائے۔ آمین۔